بھی ٹیسٹ ہیں اس کو سلولی اینڈ گریجولی میں انفولڈ کروں تاکہ ہمارے جو لسنرز ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اس کے مطابق اس کے بارے میں پریپریشن کریں. ابھی تک ہم لوگوں نے یہاں پر ایک چیز اسٹیبلش کر لی ہے کہ ISSB کا جو ایک اسٹینڈرڈ سلیکشن سائیکل ہے اٹ اسپینز اوور اے پیریڈ آف 4 days. And out of these 4 days, a candidate spends maximum of his time with the group testing officers dimension, thus GTO's dimension. شاید یہ مت اسی لیے بنی ہوئی ہے کہ کینڈیڈیٹ اپنا بہت زیادہ وقت GTO کے ساتھ گزارتا ہے تو وہ اس کو GTO شاید ایک مین پارٹ ISSB کا لگتا ہے، مگر نہیں. ISSB کے جو تینوں پلرس ہیں سائیکالوجسٹ، ڈیپٹی ڈائمینشن اینڈ دا GTO's ڈائمینشن، دے ہیو ویری امپورٹنٹ رولس ٹو پلے ان دا سلیکشن آف اے کینڈیڈیٹ. تو my sequence would be I would like to take you along through all the GTO's test one by one. میں آپ کو ان کا کنڈکٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ہم ایک کینڈیڈیٹ کے اندر کیا چیزیں پرکھ رہے ہوتے ہیں، کیا چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ کے اندر. So the GTO day start on the second day of ISSB after psychologist day. GTO کا دن اللہ صبح شروع ہوتا ہے. اسی طرح جوہر ہال، فیمس جوہر ہال کے اندر بچوں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کی تعداد کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، ان کو فردر گروپس کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ہر گروپ کو ایک گروپ ٹیسٹنگ آفیسر کو الاٹ کر دیا جاتا ہے. ہر گروپ ٹیسٹنگ آفیسر اپنے گروپ کو لے کر گروپ ٹیسٹنگ آفیسر ڈائمینشن کی طرف لے جاتے ہیں جہاں پہ ان کو ایک ماڈل روم کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے. یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ گروپ ٹیسٹنگ آفیسرز ڈائمینشن ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ قسم کا بلڈنگ ہے جہاں پہ ہم نے کیونکہ ہمیں ISSB میں اس چیز کا ادراک ہے کہ ہماری نئی جنریشن گیجٹس کو اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت زیادہ رسپانسو ہے، تو ہم نے وہاں پہ انٹریکٹیو اسمارٹ اسکرینس اور ایک کمفرٹیبل کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے جہاں پر وہ اپنے گیون ٹیسٹ کے اوپر کمپلیٹلی فوکس کر سکیں. سو فرسٹ آف آل ونس وی سٹ ان ٹو دا ماڈل روم، جیسے کہ سر نے پہلے کور کیا، جو بچہ نیا آتا ہے اس کے اندر ٹیسٹ انگزائٹیز ہوتی ہیں، اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے اس کے ساتھ ایک غیر رسمی گفتگو، ایک چھوٹا سا اس کے ساتھ انٹروڈکشن کرتے ہیں سو دیٹ وی بریک دا آئس، تاکہ وہ بچہ کمفرٹیبل ہو جائے انوائرمنٹ کے ساتھ اینڈ ہی از ایبل ٹو گیو ہز بیسٹ فار دا ٹیسٹ. اوکے. جو پہلا ٹیسٹ آتا ہے گروپ ٹیسٹنگ آفیسر ڈائمینشن میں، اٹ از کالڈ پبلک اسپیکنگ. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارے ٹاسک 2 حصوں میں تقسیم ہوئے ہوتے ہیں، انڈور ٹاسک اینڈ آؤٹ ڈور ٹاسک. جو انڈور ٹاسک ہیں اس کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، پہلے قدم پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس کو پبلک اسپیکنگ کہتے ہیں. پبلک اسپیکنگ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہاں پر کینڈیڈیٹ نے اپنے گروپ کے سامنے آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اس سے پہلے، ہر ٹاسک سے پہلے ہم ایک کینڈیڈیٹ کو ڈیٹیل میں بریف کرتے ہیں تاکہ اس کے ذہن میں جتنے سوالات جنم لے رہے ہیں وہ سارے سوالات اس کے اوپر ختم ہو جائیں، اس کے سوالات سارے اس کے ختم ہو جائیں اور وہ بالکل یکسو ہو کر اپنے ٹیسٹ کی طرف محنت کرے. صحیح. تو پبلک اسپیکنگ میں ہم اس کو 2 ٹاپک دیتے ہیں، اس کے پاس 3 سے 5 منٹ ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور 3 سے 5 منٹ ہی اس کو تیاری کے لیے دیے جاتے ہیں. اس کے اندر ہم اس کی لائن آف تھنکنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی کرٹیکل تھنکنگ، کانفیڈنس اس کے اندر کتنا ہے اور وہ لوگوں کو کس طرح انسپائر کر سکتا ہے، ان سے کس طرح بات کر سکتا ہے. جیسے ہی یہ ٹاسک ختم ہوتا ہے تو اس سیکوینس کا نیکسٹ ٹاسک سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کو نیریٹو بیسڈ گروپ پلاننگ ایکسرسائز کہتے ہیں. اوکے. جو بالکل اپنے نام سے ظاہر ہے کہ یہاں پر اس کو ایک پلان کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، ایک پرابلم دیا جاتا ہے جس کو ایک کینڈیڈیٹ 15 منٹ کے اندر ایک صفحے کے اوپر اس کا سلوشن لکھتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے ہر کینڈیڈیٹ سامنے آ کے اپنا سلوشن بتاتا ہے اور اس کے بعد گروپ ایک بندے کو نامینیٹ کرتا ہے جو کہ فائنلی آ کے گروپ کے بہاف پہ پورا اپنا پلان بتاتے ہیں. اس کے اندر ہم اس کے بچے کی کمپریہنشن دیکھتے ہیں، اس کی ایبلٹی ٹو پلان دیکھتے ہیں اینڈ از اپروچ ٹو اے پرابلم، کہ ایک پرابلم فیس ہوا تو اس کو کیسے اپروچ کرے گا وہ. یہاں پر ہمارے انڈور ٹاسک ختم ہو جاتے ہیں. اوکے. یہاں پر بچوں کو کچھ دیر کی بریک دی جاتی ہے جس میں وہ اپنے باہر آؤٹ ڈور ٹیسٹ کے ڈریس میں دوبارہ سے چینج اوور کرتے ہیں جا کے، اینڈ دین وی گو آؤٹ فار دا آؤٹ ڈور ٹاسک.
اور آؤٹ ڈور ٹاسک میں ٹوٹل 5 ٹاسک ہوتے ہیں جن کے نام پروگریسو گروپ ٹاسک, سب گروپ ریس ٹاسک, کمانڈ ٹاسک, انڈیویجول آبسٹیکلس اینڈ میوچل اسیسمنٹ ہیں. اوکے. اس دن کا جو آؤٹ ڈور ٹاسک کا پہلا ٹاسک ہے وہ ہے پروگریسو گروپ ٹاسک. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ملٹری پلاننگ کی ایکسرسائز کی ایک سیمولیشن ہے جو چھوٹے لیول پہ ہے. ایک کینڈیڈیٹ کو زمین کے اوپر کچھ اسٹرکچرز بنے ہوتے ہیں, ان کے اندر اس کو ایک پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے, اس کے پاس کچھ مٹیریل ہوتا ہے دیٹ ہی ہیز ٹو ٹیک along with his team members to the finish line, اور the key to undergo this progressive group task is the teamwork. And جی میم پلیز. سر میں اسی طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک ملٹری ایکسرسائز کی ایک سیمولیٹڈ فارم ہے جہاں پر ایک ٹیم کے اندر کام کرتے ہیں. کی کمپوننٹس فار دیٹ ایکسرسائز آر, آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ, دا ٹیم ورک, دا پریکٹیکل ابیلٹی آف اے کینڈیڈیٹ اینڈ دا پلاننگ ابیلٹی آف اے کینڈیڈیٹ. اور اس کے بعد نیکسٹ ٹاسک آئے گا سب گروپ ریس ٹاسک. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ ایک اسمال اسکیل کے اوپر ایک چھوٹی سی ریس ہے جس میں کینڈیڈیٹس کو کچھ رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد آخر میں ایک پرابلم سالو کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ بھی ہم گروپ کو 2 اور چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور وہ دونوں جو گروپ کے دونوں دھڑے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس میں کمپیٹ کرتے ہیں. اس کی جو چیزیں ہم اس سب گروپ ریس ٹاسک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس بچے کی فزیکل انڈیورنس دیکھتے ہیں, اس کی فزیکل اسٹرینتھ دیکھتے ہیں, اس کا ٹیم ورک دیکھتے ہیں اور کم ٹائم کے اندر اس کے پلان کرنے کی صلاحیت کو دیکھتے ہیں. اسی دن اگلا ایک اور ٹاسک آتا ہے جس کو کمانڈ ٹاسک کہتے ہیں. کمانڈ ٹاسک جیسے کہ نام سے ظاہر ہے گروپ کا ہر ایک جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو باری باری گروپ کا کمانڈر بنا دیا جاتا ہے اور ہر ایک کمانڈر کو ایک ڈفرینٹ قسم کا پرابلم دیا جاتا ہے جس میں وہ اپنے گروپ کو لے کر اس پرابلم کے اندر سے گزرتا ہے. اس میں ہم لڑکے کی یا کینڈیڈیٹ کی لیڈرشپ ٹریٹس جو ہیں وہ چیک کرتے ہیں, اس کی پلاننگ ایبلٹی ونس اگین بہت ہی زومڈ ان کر کے چیک کرتے ہیں کہ از ہی ایبل ٹو سالو سرٹن پرابلمس اینڈ his behavior basically in a group candidate once he is made a commander. بالکل صحیح. میں